السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، عزیزو، پیارو، اولاد کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دینے کا حکم دیا ہے۔ اپنی اولادوں کو بھی عزت دینے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے، اسلام نے، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے اولادوں کو بھی عزت دینے کا حکم دیا ہے، اور اولادوں کے درمیان انصاف کا، عدل کا، برابری کا حکم دیا ہے۔ آج کل کیا اور ویسے بھی اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اولاد نافرمان بن جاتی ہے اور ماں باپ کو آگے چل کے تکلیف دیتی ہے، ان کو دل دکھاتی ہے؟ اس میں اکثر زیادہ تر قصور ماں باپ کا ہوتا ہے کہ وہ اولاد میں برابری نہیں کرتی، اولاد میں انصاف نہیں کرتی، اولاد میں عدل نہیں کرتی۔ اکثریت ایسے ہے، اور وہ اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہے یہ ہماری جیسے جدھر چلاؤ گے چل جائے گی۔ ایسے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ، اور ماں باپ جو ہے فرق کرتے ہیں، جو بیٹا امیر ہوتا ہے اس میں، اور غریب ہوتا ہے اس میں۔ امیر کی تو ہر بات سنی جاتی ہے، امیر بیٹے کی اس کی واہ واہ بھی کی جاتی ہے، کمانے والے بیٹے کی واہ واہ کی جاتی ہے، اس کو پروٹوکول عزت دی جاتی ہے، اور ہر جگہ اس دعائیں بھی آج امیر بیٹوں کو دی جاتی ہے، غریب بیٹوں کو تو ماں باپ بھی دعا نہیں دیتے، اور غریب بیٹوں کو تو ماں باپ بھی لفٹ نہیں کراتے، اور ایک بیٹے کو تو بہت کچھ دے رہے ہیں، اس کی اولاد کو بہت کچھ دے رہے ہیں، اس کی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، اور غریب بیٹے کے ساتھ برا برتاؤ کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے، اور زیادہ لفٹ بھی نہیں کراتے۔ اس کے بچے ہیں غریب، ماں باپ غریب، بیٹا جو ہے اس کے بچے بھی غریب، تو اسے لفٹ نہیں کراتے، جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور پھر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہ بیٹا دیکھتا ہے میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میرے دوسرے بھائی کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، اور دوسرے بھائی کے بچوں کو اتنی زیادہ عزت دی جا رہی ہے، دوسرے بھائی کے بیوی کو اتنی زیادہ عزت دی جا رہی ہے، میرے کو عزت نہیں دی جاتی ہے، میرے بچوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے، میری بیوی کو عزت نہیں دی جاتی۔ اس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو اپنائیں گے، اور اس پر عمل کریں گے، تو ہماری زندگی خوشحال بن جائے گی، مزیدار بن جائے گی، کامیاب بن جائے گی، آرام دہ بن جائے گی، سکون والی بن جائے گی۔ تو ہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولادوں کو عزت دو۔ اگر تمہارے 5 بیٹے ہیں تو 5 کو عزت دے دیے تم نے، جتنے بیٹیاں ہیں ان کو عزت دینی ہے۔ فرق نہیں کرنا بیٹوں کے درمیان، فرق نہیں کرنا کہ ایک بیٹے کو پروٹوکول مل رہا ہے اور ایک بیٹے کو پوچھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے، جو بیٹا کمانے والا ہوتا ہے یا زیادہ پیسوں والا ہوتا ہے، اس کی تو واہ واہ ہو رہی ہے، اس کے گن گائے جا رہے ہیں، اس کی واہ واہ، اور اس کے ساتھ اس کے لیے اس کو پوچھا بھی جا رہا ہے۔ اور یہ بیٹا غریب ہے بیچارہ، اس کو پوچھا ہی نہیں جا رہا، اسے عزت ہی نہیں دی جا رہی، اور ایک بیٹے کے لیے اتنا کچھ دیا جا رہا ہے، اس کی اولاد کو، اور اس کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی، پھر گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو۔ اللہ کے نبی نے صرف زبان سے نہیں کہا، عملاً کر کے بھی دکھایا، قولاً صرف نہیں کہا بلکہ عملاً کر کے بھی دکھایا۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی، جب بھی گھر میں تشریف لاتے ہیں، لگے گھر کی دیوار اما فاطمہ کی حضور کی ایک ہی دیوار تھی، تقریباً روز ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اما فاطمہ جب آتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ چھوڑ کے اٹھتے اور آگے بڑھتے، اما فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اما فاطمہ کو ایسے ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف لاتے، اور پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور پھر خود بیٹھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے۔ آج ہم کیا یہ کرتے ہیں؟ کیا آج ہم اپنی اولاد کو عزت دیتے ہیں؟ کیا آج ہم اس طرح اپنی بیٹی کو عزت دیتے ہیں؟
نہیں دیتے، نہیں دیتے۔ اور باہر والوں کے ساتھ تو ہم ہنس ہنس کے مل رہے ہیں، مسکرا مسکرا کے مل رہے ہیں، یا گھر میں اپنی اولاد کو اس طرح عزت کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کو سب کے سامنے ذلیل کر دینا، اس کی عزت کو چھاننا، یہ کس نے حق دیا ماں باپ کو؟ شریعت اس کا حق نہیں دیتی کہ اپنی اولاد کو سب کے سامنے ذلیل کرو۔ شریعت اس بات یہ حق نہیں دیتی ماں باپ کو کہ وہ اپنے بچوں کو بات بات پہ ڈانٹے، بات بات پہ ذلیل کرے۔ بچے شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، باپ پھر بھی اس کو ڈانٹ رہا ہے، اور اچھا خاصا ڈانٹ رہا ہے۔ بھئی اب تنہائی میں ڈانٹ دو، اکیلے میں ڈانٹ دو، اس کے بچوں کے سامنے اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کی بیوی کے سامنے اس کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ اور غریب بیٹے کی سنی نہیں جاتی، غریب بیٹے کو پوچھا نہیں جاتا، غریب بیٹے کو عزت نہیں دی جاتی۔ ماں باپ نے فرق کر دیا۔ میں نے ایک جگہ بات پڑھی کہ جنت میں بھی صرف امیر بیٹے ہی جائیں گے، کیونکہ دعائیں غریب بیٹوں کے مقدر میں کہاں ہیں؟ دعائیں ماں باپ غریب بیٹے کو کہاں دیتے ہیں؟ امیر بیٹے کو ہی دیتے ہیں۔ تو صرف جنت میں بھی امیر بیٹے جائے گے۔ تو ماں باپ فرق نہ کرے اولادوں میں۔ اولاد ہے، جس قطرے سے وہ پیدا ہوا ہے اسی قطرے سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے بعضوں کو آپ کے اس بیٹے کو زیادہ دے دیا، اس بیٹے کو تھوڑا کم دے دیا ہے، لیکن آپ فرق نہ کرے، آپ فرق نہ کرے، آپ فرق نہ کرے۔ آپ اس سے محبت دے، بلکہ سورہ تاکہ وہ احساس سے کم طریقہ شکار نہ ہو۔ جب احساس، اور جب بچے چھوٹے ہوتے، دو بھائی ہے، ایک بیٹا اچھے نمبر لے کے آ رہا ہے، ایک بیٹا کم نمبر لے کے آ رہا ہے، ایک بیٹا پاس ہو رہا ہے اچھے نمبروں سے، ایک نمبر فیل ہو، ایک بیٹا فیل ہو رہا ہے، تو ماں باپ اسے ذلیل کر رہے، ڈانٹ رہے، بات بات پہ ڈانٹ رہے کہ دیکھ تیرا بھائی کیسا پاس ہو گیا، دیکھ یہ کیسا پڑھتا ہے، دیکھ کیسے محنت کرتا ہے، دیکھ کیسے اچھے نمبر لے کے آیا، تو دیکھ فیل ہو گیا، تو ناکام ہے، تو فلانا ہے، تو ڈھمکا ہے۔ اس سے اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، جس سے اس کا حوصلہ ختم ہوتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے جو بچہ فیل ہو جائے، یہ آگے نہیں پڑھا، اس سے پوچھے بیٹا کیا وجہ ہے، پیار محبت سے بٹھایا جائے، اسے سمجھایا جائے، اور اس بچے کو دیکھا جائے بچے کو حلال کام میں کون سا ہنر پسند ہے، جو اس کو چیز پسند ہے اس میں اس کو لگایا جائے، حلال کام میں، اور اس کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کری جائے، اس کو حوصلہ بڑھایا جائے۔ جب ہم فرق کریں گے اولادوں کے درمیان، تو پھر واپس میں بھائی بھائی کی بھی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ نفرت ایسی پروان چڑھتی ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور بیٹیوں کو عزت نہیں جاتی، بعض گھروں میں بیٹیوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ ایک بیٹی کی امیر گھر شادی ہو گئی، امیروں کی گھر شادی ہو گئی، ایک بیٹی کی غریبوں کے گھر شادی ہو گئی۔ جو امیر بیٹی آتی ہے اس کو وی آئی پی قسم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور جس بیٹی کی غریب کے گھر شادی ہو گئی، اسے پوچھا بھی نہیں جا رہا، اسے کوئی عزت نہیں جا رہی، جس میں بہنوں کے درمیان بھی آپس میں اختلاف اور نفرت ہوتی ہے، ماں باپ کی نفرت ان کے دلوں میں آتی ہے۔ تو میں ماں باپ سے یہ گزارش کروں گا، تمام والدین سے، کہ اپنی اولاد کے درمیان فرق نہ کرے، اپنی اولاد کو عدل کرے، انصاف کرے۔ حضرت غالب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے غلام یا کوئی چیز اپنے بیٹے کو ہدیہ کر دی، تو دے دی کہ آپ کی یہ، اور انہوں نے کہا اس بات میں چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بناتے ہیں۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو دے دی ہے، آپ اس بات میں گواہ بن جائے، آپ گواہ بن جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے باقی بیٹوں کو بھی دیے، جو آپ کے باقی بیٹے ہیں ان کو بھی آپ نے چیز دی، اپنی باقی اولاد کو بھی دیے؟ نہیں یا رسول اللہ، میں نے باقیوں کو تو نہیں دی، بس ایک کو ہی دی ہے۔ کہا کہ تو چاہتا ہے آخرت میں جنت میں تیرے سارے نفع کے اعتبار سے زیادہ تیرے لیے سب برابر ہو؟ کہا بالکل یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں آخرت سب میرے لیے نفع کے اعتبار سے برابر ہو، میرے لیے فائدہ مند ہو میری اولاد۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تو نے ایک بیٹے کو دیا، باقی کو نہیں دیا، اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، آپ اس سے واپس لے لو یا سب بیٹوں کو دو۔ اور جب گھر جا کے ان کی بیوی کو پتہ چلا، تو بیوی بھی راضی نہیں تھی، بیچاری سب کو دے، ایک بیٹے کو کیوں دے رہا ہے؟ تو اولاد کو جب کوئی چیز دے تو سب کو دے، نہ کسی کو نہ دے، فرق نہ کرے۔ اگر فرق کرے گے تو اس میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوگی، انتشار پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا، لڑائی پھڈے ہوگے، جھگڑے ہوگے۔ تو اس میں چاہیے والدین کو اچھا کردار ادا کرنا چاہیے، اور والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو عزت دینی چاہیے، اپنی اولادوں کو پروٹوکول دینا چاہیے، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے اولادوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آگے چل کے وہ بھی اچھے والدین ثابت ہو گئے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اچھے شوہر ثابت ہو گئے۔ اگر ہم ہی برا کردار ادا کریں گے اپنی اولادوں کے ساتھ، اور ان کو نفرت کرے گی ان کے ساتھ، یا ان میں فرق کرے گے، تو پھر آگے چل کے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، وہ ہمیں تنگ کرے گے، پریشان کرے گے، پھر ہمیں بہت برا لگے گا۔ اللہ پاک ہمیں، اور جیسے والدین کے حقوق ہوتے ہیں ایسے اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اگر اولاد میں برابری نہ کی جائے، اور آج کل تو بہت دیکھا جا رہا ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے، والدین کو فکر ہی نہیں ہے،
بیٹیاں جوان ہو رہی ہے، فکر ہی نہیں ہے، عمریں گزرتی جا رہی ہے، بیٹیوں کی والدین کو فکر ہی نہیں ہے، لگے ہوئے کہ اس کے اچھا رشتہ ہے، ڈاکٹر ہو، یہ ہو، شرائط لگائی ہوئی ہے، جس کے چکر میں زندگی ایسی شرائط لگاتا ہے، زندگی میں شرائط پوری نہیں ہوتی ہے تو بیچاری بچی ایسے ہی بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اور زندگی بھر ایسے ہی اپنی جوانی کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس میں والدین کی کیا مطلب پکڑ ہوگی، اور جو بیٹوں کی شادی نہیں کراتے ہیں، بالغ بچوں کی، ان کو خواہش شوری کی نہیں کراتے۔ اللہ نے رکھی ہے بھوک کی طرح رکھی ہے، ہر ایک جسے بھوک کے بغیر انسان لگتی ہے، انسان نہیں رہ سکتا کھائے بغیر، ایسے یہ بھی بھوک ہے ایک قسم کی، اور یہ جسمانی بھوک ہے، یہ نہیں ملے گی تو انسان دائیں بائیں پھر حرام کی طرف جائے گا۔ تو والدین کو چاہیے جو بچے ان کے بچے بالغ ہو گئے ان کی شادی کرائے وقت پر، تاکہ وہ گناہ کی طرف نہ جائے، گناہ کی طرف نہ کھنچے، اور آخرت میں ہمارے لیے بھی اس بات کی سزا نہ ملے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیت کرتے ہیں میری ویڈیو کو شیئر کرے، لائک کرے، سبسکرائب کرے، اور صدقہ جاریہ کر کے آگے شیئر کرے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اگلی ویڈیو بھی میں نے بہت ساری بنائی ہوئی ہے، میرے لیے بھی دعا کرے، اللہ مجھے استقامت دے، اور اللہ پاک ہمیں آخر تک زندگی بھر اللہ پاک دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ پاک میں سچ اور حق بات سمجھنے کی اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں دنیا آخر اچھی فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اولادوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔